منیر نیازی، انتظار حسین۔ شاعری میں میرا حال ایسا ہے جیسے جنگل میں سدھارتھ بیٹھا ہے۔ اصل میں نے منیر نیازی سے یہ پوچھا تھا کہ ایک طرف تو تم لوگوں سے بیزار پھرتے ہو، ارد گرد کے چہرے تمہیں بد شکل نظر آتے ہیں، دوسری طرف تم ایک نیا شہر بسانے کے خواب دیکھتے ہو۔ منیر نیازی نے جواب دیا کہ دنیا کے سارے تنہا آدمی بہت رونق چاہتے ہیں۔ تنہا آدمی کا یہی تو المیہ ہے کہ وہ کانے نمک میں جا کر نمک نہیں بن سکتا۔ وہ آبادی کے لیے، رونق کے لیے روتا ہے۔ پھر وہ کسی برگد کے تلے، کسی غار میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ رونق کیسے پیدا کی جائے، کیسی بستی بسائی جائے۔ برگد کی بات کرتے کرتے منیر نیازی کو یکایک ایک خیال آیا۔ بولے، سدھارتھ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو جنگل کی دہشت اسے ختم کر دیتی۔ تنہائی اور خلا سے آنکھیں چار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ منیر نیازی نے اپنی تنہائی میں صرف ایک انتظام کیا ہے کہ آس پاس چند ایسے رفیق ہونے چاہیے جو بقول اس کی گواہی دیتے رہے۔ اپنے گواہوں میں جن کے نام اس نے مجھے لکھائے ہیں وہ ہیں احمد مشتاق، سہیل احمد خان، سلیم الرحمن۔ یہ تو خیر خصوصی گواہ ہوئے، مگر منیر نیازی کہتا ہے کہ سارا شہر میری گواہی دیتا ہے۔ میں صرف اخباری کالموں اور دانشوروں کی محفلوں میں زندہ نہیں ہوں، میں شہر کی خلقت میں زندہ ہوں۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور منی بس میں بیٹھتا ہوں تو ایک خوبصورت دوشیزہ میرے لیے ٹکٹ خریدتی ہے، باقی سواریوں سے منہ موڑ کر مجھ سے سدھارتھا پر بات کرتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ نام؟ منیر نیازی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ ایک خوبصورت لڑکی 3 برس تک مجھ سے ملتی رہی اور میں نے اس کا نام نہیں پوچھا۔ رکا، پھر بولا، مجھے بہت محبت ملی ہے، اگر اتنی محبت نہ ملتی تو میں ایک شقی القلب آدمی ہوتا۔ تم نے بھی کسی سے محبت کی؟ میں نے۔ منیر نیازی پھر سوچ میں پڑ گیا۔ یار، مجھے اب محبت کے معنی بھول گئے ہیں، پتہ نہیں اس میں قصور شادی کا ہے یا عمر کا۔ ہاں، جب میں ہوشیار پور میں تھا تو اس لفظ کے معنی مجھے معلوم تھے۔ میں زبردست قسم کا عاشق رہا ہوں۔ ہوشیار پور کی زمین کتنی خوبصورت تھی، ایسی زمین میں محبت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اور اب تم نیا شہر بسانا چاہتے ہو، یہ آرزو کیسے اور کب پیدا ہوئی؟ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی۔ شہر کو چھوڑا تو ایک نیا شہر آباد کرنے کا خیال آیا۔ ایک خدا پرست معاشرے میں شہر کے تصور کی حدیں آسمان سے ملتی ہیں۔ میں ایسا شہر بسانا چاہتا ہوں جس کی حدیں آسمان سے مل رہی ہوں۔ میں شہر بہشت سے کم پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ پھر منیر نیازی نے پاکستان پر گفتگو شروع کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندو کے خوف سے پاکستان بنایا۔ ہرگز نہیں، ہم بر صغیر میں ایک مثالی شہر بنانا چاہتے تھے، ایسا کہ اس کی خوشبو پورے بر صغیر میں پھیلے۔ اور منیر نیازی نے اعلان کیا کہ میں کسی سے خوف نہیں کھاتا اور کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ میں ان لوگوں سے بھی نفرت نہیں کرتا کہ جن کے ہاتھوں تقسیم ہند کے وقت میرا خاندان زخمی ہوا تھا۔ پھر منیر نیازی نے مجھے اپنا تصور آدمیت سمجھایا۔ میں چنگیز خان کی طرح کا آدمی نہیں چاہتا، ایسے خدا پرست لوگ دیکھنا چاہتا ہوں جن کے یہاں احساس جمال اتنا ہو کہ خبیث قوتیں اس کے رعب میں آ جائیں۔ شیلے نے کہا تھا کہ میں اپنی شاعری سے ایسے آدمی اسمبلیوں میں بھیجنا چاہتا ہوں جو ظالمانہ قوانین بنا ہی نہ سکیں۔ میں بھی اپنی شاعری سے ایسے ہی آدمی تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت دین کی طرح پھیلے گا۔ اصل میں اب مجھے منیر نیازی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔
یہ شخص ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بہت کچھ کہتا ہے، سننے والے کا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ بیچ بیچ میں گواہی دیتا رہے اور کہتا رہے میں نے سنا، میں گواہ ہوں۔ کہنے لگا ہم نے غیر سے جو نفرت پالی تھی اس کی ادھر نکاسی نہیں ہوئی، اب خود پر خرچ ہو رہی ہے۔ مکالمے کی بجائے ہم جدائیوں پر تلے ہیں، مکالمے رکے ہوئے ہیں۔ یا شیخ اس بیان کی وضاحت کی جائے۔ میرے عزیز، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے درمیان مکالمہ جاری تھا، اس میں کتنی محبت تھی۔ ہجرت کے بعد سے ہمارا مکالمہ رک گیا ہے، ہم سب کچھ چھپائے بیٹھے ہیں، کوئی دل کی بات نہیں کرتا۔ مکالمہ رک جاتا ہے تو پستولوں سے مکالمہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا منیر نیازی، میں نے تمہاری بات سنی اور میں نے اقرار کیا، اب کیا ہو؟ اب یہ ہو کہ ایک خیال مرکز ہو اور اس خیال کے واسطے سے مکالمہ ہو، مکالمہ پھیلے۔ اگر صحیح خیال پیدا ہو جائے تو موسیٰ کے عصا کی طرح غلط خیالوں کی سنپولیوں کو کھا جائے۔ تو میرے دوست، یہ سیاسی بحران نہیں، فکر کا بحران ہے۔